رات کافی دیر ہو چکی تھی۔ فون کی اسکرین روشن تھی، واٹس ایپ پر میسیجز آ رہے تھے اور دماغ میں وہی بات چل رہی تھی کہ آج بھی دن ختم ہو گیا لیکن کام پورا نہیں ہوا۔ اسی خاموشی میں کمرے سے ایک ہلکی سی آواز آئی، ٹک ٹک ٹک۔ پہلے لگا شاید موبائل کا نوٹیفیکیشن ہو، لیکن پھر احساس ہوا کہ آواز موبائل سے نہیں آ رہی، یہ آواز الٹی چل رہی ہے، جیسے وقت آگے نہیں پیچھے جا رہا ہو۔ لڑکے نے نظر اٹھائی، دیوار پر لگی گھڑی چل رہی تھی، لیکن سیدھی نہیں، الٹی سمت میں، اور میز پر ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا تھا، اس پر لکھا تھا قرض شروع ہو چکا ہے۔ اس نے موبائل اٹھایا، اسکرین خود بخود آن ہو گئی۔ ایک سادہ سا میسج تھا، تم نے وقت لیا تھا۔ یہ جملہ بہت عام سا لگتا تھا، لیکن دماغ میں ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے یہ بات روزمرہ زندگی سے جڑی ہو۔ اب کہانی تھوڑی سی پیچھے جاتی ہے۔ 2 دن پہلے سب کچھ معمول کے مطابق تھا، صبح اٹھنا، جلدی تیار ہونا، نوکری یا کام کے لیے بھاگنا، اور ہر وقت یہی احساس کہ وقت کم ہے۔ اسی دوران ایک پرانی گلی سے گزر ہوا، جہاں ایک دکان نظر آئی، اوپر لکھا تھا وقت لیا اور دیا جاتا ہے۔ یہ بات عام نہیں لگتی تھی، لیکن زندگی کے دباؤ میں لوگ اکثر ایسے جملے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر بھی وہ رک گیا اور اندر چلا گیا۔ اندر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، نہ زیادہ بات کی نہ زیادہ سوال کیے، بس اتنا کہا، وقت چاہیے؟ یہ سوال بہت عام لگتا ہے، جیسے آج کل ہر چیز میں وقت کم پڑ جاتا ہے، کام، ریلز، نوکری، ٹارگیٹس۔ اس نے بھی عام سا جواب دیا، ہاں بس تھوڑا سا وقت چاہیے، سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے۔ بوڑھے نے ایک پرانی گھڑی اس کے سامنے رکھ دی، یہ لے لو، لیکن وقت واپس نہیں آتا۔ یہ جملہ بھی عام لگا، جسے ہم روز سنتے ہیں، لیکن اس وقت اس نے زیادہ سوچا نہیں۔ گھڑی لے کر وہ چلا گیا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں بدلنے لگی۔ کبھی اسے لگتا کہ وہ ایک ہی دن میں دوبارہ جی رہا ہے، جیسے ویک اپ، موبائل، ورک، سلیپ، اور پھر وہی دن۔ کبھی واٹس ایپ پر وہی باتیں دوبارہ آ رہی ہوتی ہیں، جیسے کوئی کنورسیشن ریپیٹ ہو رہی ہو، جیسے ریلز دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ وہ پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔ آئینے میں چہرہ دیکھ کر ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے وہ تھوڑا سا تھک گیا ہو، حالانکہ دن ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا۔ فون بار بار روشن ہوتا، قرض بڑھ رہا ہے۔ اب یہ صرف کیوریوسٹی نہیں تھی، یہ روزمرہ زندگی سے جڑنے لگا تھا، جیسے ہر دن تھوڑا سا وقت کم ہو رہا ہو۔ ایک رات گھڑی نے خود بخود حرکت شروع کر دی، لیکن سیدھی نہیں، الٹی سمت میں، اور اسی وقت اسے لگا کہ کمرے کی چیزیں تھوڑی مختلف ہیں، جیسے وہی دن دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ اسی گلی میں پہنچ گیا جہاں سے سب شروع ہوا تھا، لیکن اس بار کچھ بھی نیا نہیں تھا، سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ وہی دکان، وہی بورڈ، لیکن اب دکان نہیں تھی، صرف ایک خالی دیوار تھی۔ دیوار پر لکھا تھا، تم وقت کو روز استعمال کرتے ہو، بس اسے دیکھ نہیں پاتے۔ پیچھے قدموں کی آواز آئی، وہی بوڑھا شخص، لیکن اس بار وہ کسی ایک شکل میں نہیں تھا، جیسے ہر عمر اس میں موجود ہو۔ اس نے بہت سادہ انداز میں کہا، وقت وہی ہے جو تم ہر روز کھو دیتے ہو بغیر محسوس کیے۔ یہ جملہ بہت عام لگتا ہے، لیکن اس میں چھپا مطلب آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا۔ لڑکے نے کہا، میں نے تو بس تھوڑا سا وقت مانگا تھا۔ بوڑھے نے جواب دیا، یہی سب مانگتے ہیں، پھر وقت خود حساب کرتا ہے۔ اور اسی لمحے سب کچھ الٹا ہونے لگا۔ واٹس ایپ کے میسیجز پیچھے جا رہے تھے، گھڑی کی آواز رکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور دن دوبارہ شروع ہو رہا تھا۔ اور وہ اسی لمحے میں واپس آ گیا جب اس نے پہلی بار وہ دکان دیکھی تھی، لیکن اس بار فرق یہ تھا، وہ صرف دیکھنے والا نہیں تھا، وہ پہلے سے اس کہانی کا حصہ تھا۔ سب کچھ رک گیا، وہ دوبارہ اپنے کمرے میں تھا، خاموشی تھی، گھڑی سیدھی چل رہی تھی،
لیکن فون پر ایک آخری میسج تھا، وقت ختم نہیں ہوتا، بس ہم اسے محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھا رہا، کیونکہ اب اسے یہ سب کہانی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک عام سا دن لگ رہا تھا۔